اس معاشرے کی بھی تردید ہو گئی، معاشرے کے ان افراد کی بھی تردید ہو گئی کہ جو خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری پابندیاں، محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، ہم نے بے شمار پابندیاں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے، جو شادی اس میں کی جائے گی وہ صفر ہو جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو میں تو ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شادیاں محرم اور سفر کے علاوہ ہوتی ہیں تو کیا وہ شادیاں ناکام نہیں ہوتی؟ جی اگر کسی نے اس مہینے میں شادی کر لی تو اس کے بچے جو ہیں وہ معذور پیدا ہوں گے یا اولاد نافرمان پیدا ہوگی، تو جو بچے محرم اور سفر کے علاوہ پیدا ہوتے ہیں کیا وہ سارے کے سارے 100% فرما بردار ہیں؟ کیا وہ ساری کی ساری 100% نیک اولاد ہے؟ تو یہ توہم پرستی، اور میں یہ بات بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، جیسا کہ آپ ان مضامین کو سن رہے ہیں تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ توہم پرستی یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کی پیداوار ہے کہ جی ہم نے ان کپڑوں میں طواف نہیں کرنا، کیوں جی ان کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم طواف نہیں کریں گے۔ تو بھائی جن اعضاء کے ساتھ گناہ کیا ان اعضاء کو کٹوا ڈالو نا، پھر جا کر طواف کرو۔ تو یہ خود ساختہ پابندیاں، اب یہ محرم کے حوالے، سفر کے حوالے سے جیسا میں عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ سفر کا نام لے کر تربیت فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ توہم پرستی موجود تھی۔ لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، 4 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ کوئی ایک بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ توہم پرستی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ جی ایک اونٹ خارش زدہ ہے، اس سے دوسرے اونٹ کو خارش لگ گئی، اس سے تیسرے اونٹ کو خارش لگ گئی، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کو کہاں سے خارش لگی؟ ہاں البتہ اتنی احتیاط کرنے کا ہمیں حکم ضرور دیا گیا کہ اگر کہیں پر وبا پھوٹی ہوئی ہو تو وہاں پر جاؤ مت، اور اگر وہاں پر موجود ہو تو اس نظریے کو لے کر کے ان کی وجہ سے مجھے بھی بیماری لگ جائے گی، نکلو نہیں وہاں سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جی وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین کیا ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا واپس جانا بھی اسی تقدیر کا ہی حصہ ہے۔ تو بھائی اگر کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیماری لگنی ہے تو اس کو لگ جائے گی، اور اگر کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیماری نہیں لگنی تو نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری کے اندر تعدی نہیں ہوتی، ولا طیارۃ، اور یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بھی بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں، کالی بلی سامنے سے گزر جائے گی، لو جی اب سفر نہیں کرنا، جوتی الٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کا منہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ ویسے ایک بے ادبی والی چیز ہے، برا لگتا ہے، طبیعت کو ناگوار، لیکن اس سے یہ مفہوم اخذ کر لینا کہ جی جوتی کا منہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، عجیب عجیب سی بات ہے۔ اثر کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، خالی جھولا نہیں جھلانا، جی ایک صحن میں 2 لوگ جھاڑو نہ لگائیں، یہ ہماری خواتین کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ ان کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بدشگونی کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ خارش ہاتھ میں ہو رہی ہے تو جی پیسے آ جائیں گے، اور بھائی خارش ہاتھ میں ہونے کا پیسے آنے سے کیا تعلق ہے؟ بلی آگے سے وہ کسی نے ایک لطیفہ سا لکھا ہوا تھا کہ وہ آج صبح میں کہیں جا رہا تھا تو کالی بلی میرے سامنے سے گزر گئی، کہتا میں تو رکا نہیں، البتہ وہ کالی بلی گٹر میں گر گئی۔ تو وہ اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں ہیں جن کے جو ہے وہ عقل بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ ویسے ہم ہر معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ہماری عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ، تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ ہم نے بیچارہ الو ایک غریب سا معصوم سا جانور ہے، ہم نے اس کو منحوس قرار دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح الفاظ میں تردید فرما رہے ہیں کہ الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ ولا سفر، بھائی سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں اترتی۔ کوئی یاد رکھیے گا ایک اصولی بات،
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی رات، کوئی صبح، کوئی شام منحوس نہیں پیدا کی ہے۔ ہاں اگر نحوست آ رہی ہے تو وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہوا۔ تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے وہ بھی بات آپ کے سامنے